بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ صحرائے عرب کے وہ قدیم باشندے جنہوں نے سبا نامی ایک جنت نظیر بستی کو آباد کیا تھا، قوم سبا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ صرف ایک ادنا سے چوہے نے ایک عظیم بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم سبا کون تھے اور ان کا انجام کیا ہوا؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سبق آموز قصے بیان کیے ہیں، جہاں کہیں کسی قوم کی کسی برائی کا ذکر ہے تو کہیں کسی قوم کی سرکشی کا تذکرہ ہے۔ ان قوموں پر آنے والے خوفناک عذاب اور ان کے انجام سے نہ صرف قریش مکہ بلکہ اہل کتاب اور اس زمانے کے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، یہاں تک کہ یہ دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان اقوام میں سے ایک قوم ایسی بھی تھی جسے قوم سبا کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے مطابق سبا جنوبی عرب کے ایک بہت بڑی قوم کا نام تھا۔ قدیم زمانے سے ہی پوری دنیا میں عرب کے اس قوم کو کافی شہرت حاصل تھی۔ 2500 سال قبل از مسیح کے اسوریا اور بابل کے تختیوں میں اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جنہیں ساہون کہا گیا ہے۔ اسی طرح بابل کے کتاب یرمیہ میں بھی اس قوم کا ذکر آیا ہے۔ تاریخ کو کھنگالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے جزیرۃ العرب میں بسنے والے اقوام کو مورخین 3 طبقوں میں تقسیم کرتے ہیں، جو کہ عرب بعیدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ کہلاتے ہیں۔ بہرحال قوم سبا کا تعلق عربوں کے دوسرے طبقے یعنی عرب عاربہ سے تھا۔ قوم سبا کو سبا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس علاقے کو سبا نامی ایک شخص نے آباد کیا تھا۔ لہٰذا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کوئی مرد تھا یا عورت یا کسی ملک کا نام؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن چلے گئے تھے اور 4 شام چلے گئے تھے۔ سبا سام بن نوح کے بیٹے قحطان کی اولاد تھے، یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو قحطانی عرب بھی کہا جاتا تھا۔ سبا کا اصل نام عبد الشمس تھا۔ اہل تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد الشمس نے اپنے زمانے میں آخری نبی کی بشارت سنائی تھی اور وہ ایک نیک انسان تھا۔ سبا جنوبی عرب کے تمام قبائل کا جد امجد تھا۔ اس نے یمن کا مشہور شہر معارب کو آباد کیا تھا۔ ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ سبا بعد میں یمن کے بادشاہوں کا لقب ہو گیا تھا اور ملکہ سبا یعنی بلقیس کا تعلق بھی اسی سلطنت سے تھا۔ قوم سبا کی سلطنت ایک زمانے میں اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ مصر، شام، ایران اور ہند تک کے علاقے تک پھیل گئے، جہاں کے کھنڈرات میں ان کے نشانات اب بھی موجود ہیں۔ قوم سبا کا عروج کا زمانہ 1100 قبل از مسیح ہے، جب حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو یہ قوم ایک مالدار قوم کی حیثیت سے مشہور ہو چکی تھی، لیکن جب ملکہ بلقیس کی حکومت آئی تو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں قوم سبا کے لوگ مسلمان ہو گئے اور شرک و بت پرستی ترک کر دی۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قوم سبا کے علاقے میں معارب نامی ایک شہر تھا۔ یہ شہر بلک نامی 2 پہاڑوں کے درمیان تھا۔ پہاڑوں سے بارش کا پانی آنے کی صورت میں یہ شہر ہمیشہ سیلابوں کی زد میں رہتا تھا، لہٰذا اس شہر کے بادشاہوں نے، جس میں ملکہ بلقیس کا نام بھی آتا ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط بند تعمیر کیا جس نے سیلاب کو روک کر پانی کا ذخیرہ بنا دیا۔ بند کے اندر اوپر نیچے پانی نکلنے کے لیے 3 دروازے بنائے گئے تھے۔ اس بند کے نیچے ایک بڑا تالاب تھا جس میں 12 نہریں نکالی گئی تھی جو شہر کے مختلف اطراف میں پہنچائی گئی۔ دونوں پہاڑوں کے کناروں پر باغات لگائے گئے تھے جس میں ہر طرح کے درخت اور ہر قسم کے پھل بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ قدرت کی فراوانی اس قدر تھی کہ ایک عورت سر پر ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے وہ ٹوکری خود بخود بھر جاتی۔ سینکڑوں میلوں میں پھیلے باغات کا سلسلہ دیکھنے سے یوں لگتا تھا کہ یہ ایک خوابوں کا شہر ہے۔ قسم قسم کے پھلدار درختوں اور پھولوں کی کثرت سے پورا علاقہ معطر ہو گیا تھا اور جب ہوا چلتی تو اس خوشبو سے لوگ لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ وہیں خوب اس علاقے میں عود، عنبر، مشک، دارا چینی اور بے شمار چیزوں کی پیداوار ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کو بلد طیبہ قرار دیا ہے جس میں سردی گرمی کا اعتدال اور آب و ہوا ایسی صحت بخش کے پورے شہر میں مچھر، مکھی، سانپ، بچھو جیسے موذی جانور کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس سے سلیمان علیہ السلام کا رشتہ ہو جانے کے بعد قوم سبا ایک لمبے عرصے تک توحید پر گامزن رہی، مگر بعد میں انہوں نے بغاوت اور سرکشی شروع کر دی اور وہ لوگ کافر ہو گئے۔ ان کے اندر شرک اور بت پرستی کا زور ہو گیا۔ انہوں نے المقا یعنی چاند دیوتا، اشتر یعنی زہرہ ستارہ، زاب یعنی سورج دیوی اور اس طرح کے بہت سارے باطل دیوی دیوتاؤں کی پوجا شروع کر دی۔ نہ صرف شرک اور بت پرستی بلکہ قوم سبا کے لوگ نہایت ہی عیش پسند اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناشکرے بن گئے تھے اور مال و دولت کے نشے میں چور ہو چکے تھے۔
اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گئے تھے۔ اتنی ساری نعمتوں اور راحتوں کی فراوانی کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول بیٹھے تھے اور دنیا کی دل فریبیوں میں ہی مست ہو گئے تھے۔ قوم سبا کے لوگ اسراف کرنے لگے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو بے جا برباد کرنے لگے تھے۔ حالت یہ تھی کہ یہ لوگ خالص گندم کی بنی روٹیوں سے بچوں کے بدن کی گندگی صاف کیا کرتے تھے۔ بعد میں ان گندی روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ جب کوئی نیک آدمی انہیں اس عمل سے ڈراتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلاتا تو وہ جواب دیتے کہ جاؤ، ہمیں بھوک اور اناج کی کمی سے کوئی ڈر نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سارے پھل، گندم اور میوے ہیں۔ غرض یہ کہ نعمتوں کی کثرت نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً قوم سبا کی طرف 13 پیغمبروں کو بھیجا گیا تھا، لیکن ان 13 پیغمبروں کا ذکر قرآن و حدیث یا کسی بھی تاریخی حوالے میں موجود نہیں ہے۔ ان انبیاء اکرام نے ان لوگوں کو خدا تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کی تلقین کی، انہیں راہ راست پر آنے کی نصیحت کی اور بے جا اثرات سے توبہ کرنے کو کہا، لیکن ہر سرکش قوم کی طرح انہوں نے بھی انبیاء کی دعوت کا رد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سنبھلنے کی کافی مہلت دی، لیکن وہ اپنی کفران نعمت پر قائم رہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گرفت کرنے کا فیصلہ کیا۔ قوم سبا کے جرم کی پاداش میں ان پر اندھے چوہوں کو مسلط کر دیا گیا۔ ان صحرائی چوہوں نے ان کے عظیم معارف ڈیم کا رخ کیا اور بند کو نیچے سے کھودنا شروع کر دیا اور اس میں سوراخ کرتے چلے گئے۔ چوہوں نے بند کے نیچے جگہ جگہ چھوٹے بڑے سوراخ کر دیے، لہٰذا جب پانی کا ریلا آیا تو انہیں چوہے کے ذریعے بنائے گئے سوراخوں سے نکلنے کا موقع مل گیا، جس سے بند ٹوٹ گیا اور پانی پوری بستی میں پھیل گیا۔ قوم سبا کے تمام باغات اور کھیت پانی میں غرق ہو گئے۔ پانی کے ریلے میں اہل سبا کا مال اور اسباب اور مویشی سب بہتے چلے گئے۔ اہل سبا کے خوبصورت سجے سجائے محلات اور مکانات ویران ہو گئے۔ سبا کے لوگ پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سبا کے کچھ لوگ بھاگ کر عرب کے وسط میں یثرب چلے گئے۔ یہ قبیلہ اوس اور خزرج تھا جنہوں نے بعد میں مدینہ شہر کو آباد کیا۔ ان کا جد امجد عمر بن عامر نامی شخص تھا۔ نعمتوں کی کثرت نے قوم سبا کو شکر بجا لانے کے بجائے سرمست اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں تباہ کر ڈالا گیا۔ یہ سزا ان کے اپنے ہی اعمال کا بدلہ تھا جو انہوں نے کیے تھے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب نے اس قوم کو انتہائی عروج سے گرا کر اس گڑھے میں پھینک دیا جہاں سے پھر کوئی مغلوب قوم کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ ایک لائک کریں، اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے اور جنت کے اندر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔